اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں اسلام کے اہم ترین رکن حج اور عمرے کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں، ضروری باتیں کسی حد تک مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حج وہ عمل ہے جو مالداروں یعنی ان لوگوں پر جو حج کے لیے جانے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں اور خرچہ بھی رکھتے ہیں، ان کے اوپر فرض ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ وہاں جانے کی گنجائش اور استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے جانا فرض ہے۔ اور یہ صرف فرض ہی نہیں، اس کے بے شمار اجر و ثواب ہیں۔ لہذا حدیث میں ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یعنی حج کرنے والا اگر صحیح انداز میں حج کرتا ہے تو وہ لوٹ کر اس انداز میں واپس آتا ہے گویا گناہوں سے ایسا دھلا ہوا ہے جیسے اپنی والدہ کے پیٹ سے اس کی اب پیدائش ہو رہی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اگر حج مبرور ہے، قابل قبول انداز میں کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بدلے میں جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب عام طور پر مختلف ملکوں سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب حج کا سفر ہوتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ حج کے لیے اس طور پر سفر کرتے ہیں کہ فلائٹ سے جدے اترے اور سیدھے مکے جانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پہلے مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے اور پھر مدینہ منورہ سے حج کے لیے، عمرے کے لیے پھر مکے روانہ ہوتے ہیں۔ حج کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم مکہ مکرمہ جانے کی نیت سے حج اور عمرے کا احرام باندھ کر نکلیں۔ یعنی اگر ہم اپنے ملک سے نکل رہے ہیں اور پہلے ہمیں مکے جانا ہے تو حج کا سفر یہیں سے شروع ہو گیا، لیکن اگر ہم پہلے مدینے جا رہے ہیں تو حج کا سفر مدینے جانے میں شروع نہیں ہوا، بلکہ حج کا سفر اس وقت شروع ہوگا جب ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب ہم حج کے لیے نکل رہے ہیں، چاہے مدینے سے نکلیں یا اپنے وطن سے مکے کے لیے نکلیں، تو اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج تمتع، جس میں پہلے عمرہ کر کے احرام اتار کر عام انسانوں کی طرح مکے میں عام کپڑوں میں رہتے ہیں، اور جب حج کا دن آتا ہے تو 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہن کر تمام حاجی منا اور دیگر مقامات مقدسہ کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے حج قران، اس میں بھی پہلے عمرے کی نیت کی جاتی ہے، لیکن عمرے کے بعد احرام سے آزاد نہیں ہوا جاتا، بلکہ اسی احرام میں رہتے ہوئے پھر حج کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ ان دونوں طرح کے عمروں اور حج میں ساتھ میں حج جسے ہم عام زبان میں قربانی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ قربانی اور حج الگ الگ ہے، ہمیں اس میں جانور ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے حج افراد، جس میں ہم عمرے کی الگ سے نیت نہیں کرتے بلکہ صرف حج کی نیت کرتے ہیں۔ عام طور پر ہندوستان، پاکستان یا دوسرے ملکوں سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان دنوں زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں، یعنی جانے کے بعد شروع میں عمرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب 8 تاریخ آتی ہے تو دوبارہ احرام باندھ کر وہ پھر حج کے لیے نکلتے ہیں۔ آج کی میری یہ ویڈیو اس پہلے عمرے کے تعلق سے ہے جو حج تمتع کرنے والا حج کے ساتھ کرتا ہے، لیکن حج کا دن آنے پر پھر وہ دوبارہ احرام باندھتا ہے۔ تو اس میں ہم پہلے جو عمرہ کیا جاتا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔
ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ حج یا عمرے کی شروعات احرام سے ہوتی ہے، اور احرام کے معنی ہوتے ہیں عام کپڑوں کو اتار کر مرد 2 چادر ایک اوپری حصے میں اور ایک نچلے حصے میں پہنے، اور عورتوں کا احرام کے لیے الگ سے کوئی کپڑا نہیں ہوتا، وہ عام دنوں میں جو کپڑے استعمال کرتی ہیں احرام میں اس کو بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ مرد جب احرام کے کپڑے پہنتا ہے تو اب وہ احرام کے کپڑے پہننے کے ساتھ ہی حج اور عمرے میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عمرے کی نیت کرے۔ جب ہم حج تمتع کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ہمیں عمرے کی نیت کرنی ہوگی، اس لیے کہ عمرہ کر کے ہم آزاد ہو جائیں گے، عام کپڑوں میں آ جائیں گے، لہذا اس وقت ہم کپڑے پہننے کے بعد احرام کی نیت سے کہیں گے لبیک عمرتن، اور یہ کہنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس کے بعد یہ تلبیہ ہے جسے ہمیں عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کے علاوہ ہم قرآن کی آیتیں، دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ احرام باندھنے کا عمل میقات سے ہوتا ہے، اور میقات کی جگہیں متعین ہیں۔ جب ہم ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو ہوائی جہاز میں درمیان میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کچھ دیر میں آپ میقات سے گزرنے والے ہیں، لہذا احرام پہن کر حج اور عمرے کی نیت کر لیجیے۔ اصل یہی ہے کہ اس جگہ پہنچ کر حج اور عمرے کی نیت کی جائے، لیکن حج میں اگر احرام کے پہننے میں دقت ہو، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، تو ہم احرام کے کپڑے پہلے پہن سکتے ہیں، لیکن نیت میقات کے پاس پہنچنے کے بعد کریں اور وہاں کہیں لبیک عمرتن، اس لیے کہ جب ہم نے نیت کر لی تو اب احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جو تمام عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جن میں بال کا کاٹنا، ناخن کا کاٹنا، سلے ہوئے کپڑے کا پہننا، یا اسی طرح سے عطر لگانا، یا پیڑ پودوں کو کاٹنا، یا شکار کا کرنا، یہ تمام چیزیں منع ہوتی ہیں۔ تو جس وقت ہم نے احرام کی نیت کی اس کے بعد سے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہو جائیں گی۔ عام طور پر احرام کی نیت کرتے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا تو ذوالحلیفہ میں نماز کے بعد اس کی نیت کی تھی، اور اس کے بعد ہم حالت احرام میں آ گئے۔ اب عمرے کی پابندیاں ہمارے اوپر ضروری ہیں۔ عمرے کے احرام کے باندھنے کے بعد چاہے ہم مدینہ منورہ سے جائیں یا اپنے ملکوں سے جائیں، مکہ پہنچنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ ہم فریش ہو جائیں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں، اگر موقع ہو اور گنجائش ہو تو غسل کر لیں، اور اس میں اس کا خیال رکھیں کہ احرام کے پہننے سے پہلے ہم اپنے جسم پر داڑھی اور بالوں پر عطر لگا سکتے تھے، لیکن احرام پہننے کے بعد اب خوشبو کی کوئی چیز ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب جب ہم مکے پہنچے تو اب ہمیں خانہ کعبہ مسجد حرام جا کر عمرے کا کام شروع کرنا ہے۔ عمرے کے کام کی شروعات طواف سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں مسجد حرام میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعائیں ہیں، جو مختصر ترین دعائیں ہم کو اور آپ کو یاد ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر ہم حرم شریف میں داخل ہوں گے، اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ خانہ کعبہ پر ابتدائی نظر پڑتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا ہم اس وقت کوئی ایسی جامع دعا کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائیں، اور ہم اور آپ اس کا لحاظ رکھیں کہ اس وقت بہت تفصیلی دعاؤں کی گنجائش نہیں ہوتی، لہذا کوئی جامع دعا کہ اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، ہر طرح کی عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز، وغیرہ وغیرہ دعائیں کر سکتے۔ اس کے بعد اب ہم خانہ کعبہ پہنچ کر طواف شروع کریں گے، جو عمرے کا اہم ترین رکن ہے۔ طواف کی شروعات خانہ کعبہ کے اس کونے سے ہوگی جس کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دیں گے، نہیں دے سکتے ہیں
تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اس کی طرف اٹھائیں گے اور وہاں سے ہم طواف شروع کر دیں گے۔ احرام میں عام طور پر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ احرام میں اپنے دائیں کندھے کو زیادہ تر اوقات کھلا رکھتے ہیں، جبکہ دائیں کندھے کو کھلا رکھنا شریعت میں اجتباء کہلاتا ہے اور اسے اس طواف میں ہی کھلا رکھنا ہے۔ لہذا طواف شروع کرنے سے پہلے ہم دائیں کندھے کو کھول لیں گے، یعنی چادر کا نچلا سرا کندھے کے نیچے سے لے کر دوسرے کندھے پہ ڈال دیں گے اور اس طواف میں ہمارا یہ کندھا کھلا رہے گا۔ اس کے بعد طواف سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر کندھا ہم ڈھک لیں گے، سعی وغیرہ ہم یا اسی طرح طواف کی 2 رکعت نمازیں وہ کندھا بند کر کے کریں گے۔ طواف کے اندر ایک چیز ہوتی ہے رمل کرنا۔ شروع کے 3 چکروں میں تھوڑا کندھا اٹکاتے ہوئے کسی انداز میں تیز انداز میں چلنا ہے۔ اگر زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو اور اس میں دقت ہو تو یہ ضروری عمل نہیں ہے، لیکن ابتدائی طور پر ہم اس کی کوشش کریں گے، تیز بھلے نہ چل پائیں لیکن کندھے کو اچکاتے ہوئے رمل کے اس طریقے پر عمل کریں گے۔ اور یہ چیز صرف شروع کے 3 چکروں میں ہے، بقیہ کے 4 چکروں میں ہمیں عام رفتار سے اپنے طواف کو مکمل کرنا ہے۔ اور جب بھی ہم حجر اسود کے پاس آئیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگلا چکر شروع کریں گے۔ حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس رکن یمانی سے حجر اسود تک آنے تک ہم کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اس درمیان اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ چکروں میں کوئی خاص دعا احادیث سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اپنی سہولت کے اعتبار سے ہم قرآنی آیتیں جو دعائیں ہمیں احادیث اور قرآن سے یاد ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اپنی زبان میں بھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور جب ہمارا 7 چکر پورا ہو جائے تو اب یہ طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جسے طواف کے بعد والی 2 رکعت نماز کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ حجر اسود کے بعد والے حصے میں جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے اگر کہیں جگہ مل پائے تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اور یہ پڑھنے کے بعد ہمارا طواف مکمل ہو گیا، لیکن یہ لحاظ ہے کہ اگر وہاں ہمیں جگہ نہیں مل پائے تو پورے حرم میں کہیں بھی یہ 2 رکعت نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا عمل سعی کا ہے۔ ہم 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر زمزم کا پانی وہاں میسر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد زمزم کا پانی پیا تھا، ان کی اتباع میں زمزم کا پانی پئیں اور اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ ہم سعی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب سعی کے لیے جائیں گے تو سعی کے ایک حصے میں صفا ہے، دوسرے حصے میں مروہ۔ صفا کی جانب سے سعی شروع ہوتی ہے اور مروہ کی جانب تک جاتے ہوئے 1 چکر ہوتا ہے، اور مروہ سے جب دوبارہ ہم صفا کی طرف پہنچیں گے تو یہ 2 چکر ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود سے حجر اسود تک 1 چکر ہوا تھا تو یہاں پر صفا سے صفا تک 2 چکر ہو جائیں گے۔ اس میں ایک عمل یہ ہے کہ جب ہم صفا پہ سعی کرنا شروع کریں تو جو آیت قرآن کریم میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا اگر ہمیں یاد ہے تو یہ پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو یہ لازمی نہیں ہے، لیکن اگر یاد کر لیں تو بہتر رہے گا۔ سعی کے درمیان صفا سے مروہ جاتے وقت یا مروہ سے صفا آتے وقت درمیان میں 2 جگہوں پر ہری لائٹ سے نشان زد کیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی نظر جب حضرت اسماعیل سے ہٹ جاتی تھی تو تیز چلتی تھی۔ ان کی سنت کو یاد کرتے ہوئے اس درمیان ہم صفا سے مروہ جائیں تب بھی اس بیچ کے حصے میں تھوڑا تیز چلنا ہوتا ہے۔
مروہ سے واپس آئیں تو بھی تھوڑا تیز چلنا ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ کر سکیں تو یہ بھی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جب صفا کی سعی مکمل ہو جائے تو اب عمرے کا عمل جس میں احرام تھا, طواف تھا, سعی, اب آخری عمل سر کے بال مڈانا یا اسے چھوٹا کرانا باقی رہ گیا ہے. یہ عمل مکمل ہونے کے بعد ہم سر کے بال یا مڈوا دیں یا اسے چھوٹے کروا لیں اور اس طرح ہمارا عمرے کا عمل مکمل ہو جائے گا. یہاں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, لیکن سعی کے بعد کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے. عام طور پر بہت سارے لوگ غلط فہمی میں یا کسی اور وجہ سے اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ملتا, لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم بال مڈوانے کے بعد اب عمرہ مکمل کر چکے, اب اپنے احرام کو اتار کر عام کپڑوں میں آ جائیں گے. اب مکے میں جب تک رہیں گے نمازوں کی پابندی, اور جب بھی حرم میں جائیں زیادہ سے زیادہ طواف کرنا, اور طواف میں اب احرام کی ضرورت نہیں ہے. ہم جتنا زیادہ طواف کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور اب اس کے بعد جب 8 تاریخ آئے تو ہم حج کے لیے نکلیں گے, جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے, جس میں حج کے 5 دنوں کے امور کو کسی حد تک وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.